چارلس کرین نے دمشق کے متعدد تاریخی مقامات کا دورہ کرنے کے بجائے فکر وہابیت سے وابستہ اہم شخصیت ابن تیمیہ کی قبر پر حاضری دی۔ امریکی فکری اور سیاسی حلقوں کے بعض افراد کی توجہ ابن تیمیہ کی فکر کی طرف موجود تھی، یعنی فکر وہابیہ۔ مسلمانوں کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی، اس کے بارے میں مختلف مصنفین نے مختلف آراء پیش کی ہے۔ شریف مکہ کا اعلیٰ حضرت سے ایسا کیا تعلق تھا؟ یہ 1905 کا واقعہ ہے جو شریف مکہ تک بھی جا پہنچی۔ آپ نے تقریباً 7.5 گھنٹے میں اس سوال نامے کا جواب ایک مستقل عربی کتاب کی صورت میں تحریر فرمایا۔ الدولۃ المکیہ عرب دنیا میں ایک ہندوستانی عالم دین کی ایک معروف ترین کتابوں میں شمار ہونے لگی۔ شام کے ممتاز علماء نے بھی اس کتاب کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سلطنت عثمانیہ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سمیع محبید کی کتاب میں کنگز کرین کمیشن کے چارلس کرین کا ایک بار پھر ذکر ملتا ہے۔ بقول مصنف اپریل 1922 میں چارلس کرین دوبارہ دمشق پہنچے۔ فرانسیسی حکام ان کی دوبارہ آمد سے پریشان ہوئے اور جب انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا تو انہیں جواب ملا کہ چارلس کرین ذاتی دورے پر آئے ہیں، انہیں امریکی حکومت سے کوئی سرکاری ٹاسک نہیں ملا ہے۔ اس دورے کے دوران وہ اپنے پرانے دوستوں سے ملے، لیکن ایک بات خاص طور پر قابل توجہ تھی۔ دمشق شام کا ایک تاریخی شہر ہے جو اپنی مذہب، علمی اور تہذیبی وراثت کی وجہ سے دنیا بھر میں معروف ہے۔ چارلس کرین نے دمشق کے متعدد تاریخی مقامات کا دورہ کرنے کے بجائے فکر وہابیت سے وابستہ اہم شخصیت ابن تیمیہ کی قبر پر حاضری دی۔ یہ واقعہ بعض مصنفین کے نزدیک اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکی فکری اور سیاسی حلقوں کے بعض افراد کی توجہ ابن تیمیہ کی فکر کی طرف موجود تھی، یعنی فکر وہابیہ کی طرف۔ البتہ اس واقعے کی تعبیر کے بارے میں مورخین میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس زمانے تک عرب میں تیل دریافت نہیں ہوا تھا اور سرزمین عرب کو ابھی وہ سیاسی اہمیت حاصل نہیں ہوئی تھی جو تیل کی دریافت کے بعد کے ادوار میں ملی۔ دوسری طرف جیو پالیٹکس کے میدان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے جس طرح برطانوی حکومت کے سعودی قیادت کے ساتھ تعلقات استوار ہو رہے تھے، اسی طرح امریکہ بھی بتدریج خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا تھا اور کنجی تھی وہابیت۔ ابن تیمیہ کی قبر کے علاوہ دمشق میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک اور فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود تھا، لیکن چارلس کرین نے ابن تیمیہ کی قبر پر ہی حاضری کیوں دی؟ اس بارے میں تاریخ خاموش نظر آتی ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی، اس کے بارے میں مختلف مصنفین نے مختلف آراء پیش کی ہے اور آنے والی صدی کے واقعات کو بعض لوگ اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہاں میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ آپ کو شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ لگے، لیکن تاریخ کو جانتے بوجھتے درست نہ کرنا بھی ایک خیانت ہے۔ یہاں میں شریف مکہ کی تاریخ کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑوں گا۔ آپ لوگ حیران ہو گئے ہوں گے کہ شریف مکہ کا اعلیٰ حضرت سے ایسا کیا تعلق تھا، لیکن کیونکہ یہاں ذکر ابن تیمیہ کا ہوا ہے جو وہابی فکر کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ شریف مکہ کا مسلک اہل سنت تھا۔ ہاشمی ہونے کے ناطے وہ وہابیت کی چالوں سے اچھی طرح واقف تھے اور خلاف بھی تھے۔ شام اور فلسطین کے بھی بہت سے شیوخ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لیوانت یعنی اردن، شام، فلسطین اور موجودہ اسرائیل کے علاقوں میں بھی اہل سنت کی اکثریت تھی۔ اعلیٰ حضرت جب اپنے دوسرے حج کے لیے حجاز پہنچے تو ہندوستان کے بعض وہابی علماء نے اعلیٰ حضرت کے اعتقادات کے حوالے سے ایک بحث چھیڑ دی۔ یہ 1905 کا واقعہ ہے جو شریف مکہ تک بھی جا پہنچی۔ اس مہم کا سرغنہ خلیل امبیٹوی تھا جو وہابی دیوبندی فکر سے
تعلق رکھتا تھا۔ اس نے شریف مکہ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا کہ ہندوستان سے آنے والے اس عالم دین احمد رضا خان کے عقائد مشرکانہ ہیں اور وہ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ عالم دین پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور صاحب تصنیف بھی ہیں۔ شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان کے لیے ایک سوال نامہ تیار کروایا جو دربار کے علماء کے ذریعے اعلیٰ حضرت تک پہنچایا گیا۔ اس وقت اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ کی سفر کی تیاری کر رہے تھے اور طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے تقریباً 7.5 گھنٹے میں اس سوال نامے کا جواب ایک مستقل عربی کتاب کی صورت میں تحریر فرمایا، ایک مفصل عربی کتاب کی صورت میں تحریر فرمایا جس کا نام الدولۃ المکیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اس مفصل جواب کو شریف مکہ کے دربار میں پڑھا گیا۔ اس جواب کو سننے کے بعد شریف مکہ خلیل امبیڈوی پر سخت برہم ہوئے اور بات یہاں تک پہنچی کہ خلیل امبیڈوی کو مکہ سے رخصت ہونا پڑا۔ اس کے بعد الدولۃ المکیہ عرب دنیا میں ایک ہندوستانی عالم دین کی ایک معروف ترین کتابوں میں شمار ہونے لگی۔ یہاں شریف مکہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے تعلق کا ذکر کرنا ضروری تھا کیونکہ شریف مکہ اعلیٰ حضرت کا بطور عالم بہت احترام کرتے تھے۔ البتہ شریف مکہ کی سیاسی پالیسیوں کو اعلیٰ حضرت سے جوڑنا بالکل درست نہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت کے مخالفین نے بعد کے زمانوں میں اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ برطانوی حکومت کے ساتھ اتحاد کر کے عثمانی سلطنت کے خلاف عرب بغاوت میں شریف مکہ کا کردار ایک الگ تاریخی موضوع ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سلطنت عثمانیہ کے حامی تھے۔ آپ نے سلطنت عثمانیہ کی حمایت میں آواز بلند کی اور رضائے مصطفیٰ نام سے ایک تنظیم بھی قائم کی جس نے اپنی استطاعت کے مطابق عثمانی سلطنت کی حمایت بھی کی۔ اب ذرا الدولۃ المکیہ کے بارے میں شامی علماء کی رائے کا بھی مختصر ذکر کرتا چلوں تاکہ آپ کو اعلیٰ حضرت کا شریف مکہ اور شام کے اہل سنت کے ساتھ علمی تعلق بہتر طور پر سمجھ میں آ سکے۔ اعلیٰ حضرت کی مشہور کتاب الدولۃ المکیہ پر جہاں عرب دنیا کے متعدد علماء نے تقریضات لکھیں، وہیں شام کے ممتاز علماء نے بھی اس کتاب کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ 1913 میں حضرت علامہ شیخ محمد تاج الدین حسنی مدینہ منورہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عرب عالم دین نے ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ پیش کی اور درخواست کی کہ وہ اس پر اپنی ذاتی رائے تحریر فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے کلمات نقل کروں، مناسب ہوگا کہ میں ان کا مختصر تعارف بھی کراتا چلوں۔ حضرت علامہ محمد تاج الدین حسنی نے بنیادی تعلیم اپنے والد حضرت علامہ بدر الدین حسنی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی۔ حضرت علامہ بدر الدین حسنی شام میں اہل سنت کے عظیم علماء میں شمار ہوتے تھے۔ فرانسیسی استعماری دور میں انہوں نے شام کے مسلمانوں کے دینی، اخلاقی اور علمی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا اور آج بھی شام میں انہیں ایک عظیم مصلح اور جلیل القدر عالم دین کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب دوبارہ بات کرتے ہیں علامہ محمد تاج الدین حسنی کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، بعد ازاں عثمانی پارلیمنٹ میں شامی عوام کی نمائندگی بھی کی۔ وہ اخبار الشرق کے مدیر بھی رہے اور بعد میں شریف مکہ کے فرزند فیصل کے دور حکومت میں ڈائریکٹر آف ایجوکیشن مقرر ہوئے۔ یہ تقرری 1920 میں ہوئی۔ وہ ایک جلیل القدر عالم دین تھے اور پوری استعماری دور میں انہوں نے شام کے عوام کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان کے علمی، سیاسی اور سماجی اثر و رسوخ کے باعث وہ 1941 سے 1943 تک شام کے صدر بھی رہے۔ اب آتے ہیں اس تقریض کی طرف جو انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدولۃ المکیہ پر لکھی۔ علامہ تاج الدین حسنی
आला हजरत को अपने हम असरों के मुकाबले में गैर मामूली इल्मी मकाम के हामिल आलिम के तौर पर देखते थे। अल दौलतुल मक्किया के बारे में वो लिखते हैं कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की वसअत बिलखुसूस इल्म गैब के हवाले से जिस अंदाज से इस किताब में बयान किया गया है उसकी मिसल और कहीं नहीं मिलती। आगे वो ये भी तहरीर करते हैं कि मुझे शेख अहमद रज़ा ख़ान के हालात ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, इसलिए मैं अपनी तकरीज़ को मुख्तसर रख रहा हूँ। ये मुख्तसर जुमला भी इस बात की दलील है कि उन्होंने सिर्फ शख्सियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि किताब के इल्मी मयार को सामने रखते हुए अपनी राय दी। शाम की तारीख पर बनाई गई इस डॉक्यूमेंट्री में अहले सुन्नत के शामी अकाबिर और इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के इस इल्मी ताल्लुक़ का जिक्र करना बहुत ज़रूरी था ताकि हमें बाद के तारीख़ी वाक़यात को समझने और उनके दरमियान रवाबित का जायज़ा लेने में आसानी हो। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम 1922 के बाद शाम की सियासी तारीख, फ्रांसीसी मैंडेट, अजीम शामी इनकलाब और बाद के उन वाक़यात का जायज़ा लेंगे जिन्होंने जदीद शाम की बुनियाद रखी। अहले सुन्नत का क्या किरदार रहा ये भी आपको बताता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा ख़ान। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।